اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق، دور خلافت کی ابتدائی مشکلات۔ بغاوتیں۔ مدعیان نبوت کے علاوہ ملک کے گوشے گوشے میں قبائلی سرداروں نے خود مختاری کا اعلان کر کے ریاست مدینہ کے اعمال کو قتل کر دیا اور مختلف علاقوں پر قابض ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے اس بغاوت کو کچلنے کا ایک منظم منصوبہ بنایا اور باغیوں کے نام اعلان جاری کیا، جس میں کہا گیا: مجھے ان لوگوں کے حالات معلوم ہوئے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے مگر اب اس دین سے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے در حقیقت اللہ کو پہچانا نہیں اور وہ شیطان سے قریب تر ہو گئے، حالانکہ وہ انسان کا دشمن ہے۔ میں تمہارے پاس مہاجرین اور انصار کا ایک شخص فوج کے ہمراہ روانہ کر رہا ہوں جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے گا۔ جو شخص اس کی بات مان لے گا وہ نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ ہی اسے لڑے گا، اور جو باز نہ آئے گا تو وہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور کسی سے اسلام کے بغیر کچھ قبول نہ کرے گا۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ میری اس تحریر کو مجمع عام میں سنا دے اور نشانی یہ مقرر کی ہے کہ جس بستی کے لوگ اذان دیں گے ان سے تعرض نہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل چند اہم فوجی کارروائیاں کی گئیں اور یہ بغاوتیں ہمیشہ کے لیے کچل دی گئیں۔ بنو تمیم۔ بنو تمیم کا باغی سردار مالک بن نویرہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ بحرین۔ 11 ہجری میں حضرت ابو بکر نے حضرت علا بن حضمی کو بحرین کی جانب روانہ کیا۔ راستے میں ایک رات لشکر کے اونٹ کھانے اور پانی سمیت کھو گئے۔ مجاہدین بہت پریشان تھے کیونکہ پانی نہ ملنے کی صورت میں صحرا کی گرمی میں ان کا بچنا محال تھا۔ انہوں نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کی تو حیرت انگیز طور پر وہاں اچانک ایک پانی کا تالاب دکھائی دیا۔ مسلمانوں نے سیر ہو کے پانی پیا اور اسی دوران ان کے اونٹ بھی مل گئے۔ مسلمانوں کا لشکر جو ہی وہاں سے آگے چلا تو وہ تالاب بھی غائب ہو گیا۔ صاحبزادہ عبد الرسول اپنی تصنیف تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ نہ اس واقعے سے قبل کبھی پانی کا تالاب وہاں دیکھا گیا تھا، نہ کبھی اس واقعے کے بعد وہ دکھائی دیا، گویا کہ وہ صرف اور صرف انہی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا۔ 2 ماہ کے جھڑپوں کے بعد باغیوں کو شکست ہوئی تو وہ کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے کی طرف بھاگ گئے۔ اللہ کی غیبی مدد آئی اور سمندر کا پانی اتنا کم ہو گیا کہ مسلمان سمندر کو بغیر کشتیوں کے پار کر کے ان کی تعاقب میں جزیرے پہ جا پہنچے اور باغیوں کو قتل کر دیا۔ عیسائی راہب جو جزیرے کی خانقاہ میں رہتا تھا اس حیران کن واقعے سے متاثر ہو کے باہر نکل آیا اور بولا: میں نے اپنی آنکھوں سے سمندر کے پانی کو کم ہوتا دیکھا اور میں نے جان لیا کہ صرف اسی قوم کے فرشتوں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے جو حق پر ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو عمان کا سفیر بنا کر بھیجا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہاں پر بے چینی سی پھیل گئی کیونکہ لقید بن مالک نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان باغیوں کو کچلنے کے لیے لشکر اسلام کے ساتھ حضرت عکرمہ اور حضرت جعفر بھی مل گئے۔ ادھر بحرین سے بھی کمک آ گئی، لہٰذا باغیوں کو شکست ہوئی۔ 10,000 کے قریب باغی مارے گئے، بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور اس علاقے میں امن و امان دوبارہ بحال ہو گیا۔ مہرہ۔ حضرت عکرمہ کی فوج نے مہرہ کے باغیوں کے خلاف کارروائی کی، ایک قبیلے کو شکست دی اور دوسرے نے اسلام قبول کر لیا۔ حجاز۔ بنو خزاعہ کے رہزنوں کی سورش کو 500 مسلمان سپاہیوں کے لشکر نے کچلا اور حجاز میں امن و امان پھر سے بحال ہو گیا۔ تہامہ اور نجران۔ حضرت ابو بکر نے حضرت طاہر کو اس علاقے کی تسخیر پر مقرر کیا۔ انہوں نے بدامنی اور رہزنی کو سختی سے دبا دیا اور تہامہ اور نجران میں بھی امن و امان بحال ہو گیا۔ یمن۔ نبوت کے جھوٹے دعوے۔ اسود عنسی کے قتل کے چند روز بعد تک امن و امان رہا، پھر یمن میں حضرت ابو بکر کا مقرر کردہ حاکم بھی مرتدین کے ساتھ مل گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے شرمندہ ہو کے خلیفہ سے معافی مانگ لی، لہٰذا حضرت ابو بکر نے اسے رہا کر دیا۔ یوں یمن میں بھی دوبارہ امن اور امان بحال ہو گیا۔ منکرین زکوٰۃ۔
بعض قبائل اسلام پر تو قائم تھے مگر انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا تو صحابہ کرام کو تامل ہوا۔ حضرت عمر بھی ان کے خلاف جہاد کرنے سے متفق نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت ابوبکر کو کہا، اے خلیفہ رسول، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ تالیف کریں اے خلیفہ رسول لوگوں کے ساتھ تالیف کریں اور نرمی اپنائیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، یہ کیا تم جاہلیت میں تو بڑے سرکش تھے، مسلمان ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے؟ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دین کمال کو پہنچ گیا، کیا اب میری زندگی میں اس میں کمی کی جائے گی؟ واللہ اگر لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی زکوٰۃ میں دینے سے انکار کریں گے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور حضرت ابوبکر زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے نرمی برتتے تو وقت کے ساتھ لوگ دیگر ارکان اسلام میں سے کسی کا بھی انکار کر سکتے تھے۔ اسی طرح اسلام کا انحطاط ہو جاتا اور پوری امت کے لیے یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی فوجی کارروائیاں کی، یہاں تک کہ وہ سب تائب ہو گئے۔ جب یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا تو حضرت عمر نے بھی حضرت ابوبکر کے ان اقدامات کے درست ہونے کا اعتراف کیا۔